السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عدلیہ کا سچا پیار مگر عمران خان عدالتی فائل سمیت فرار، اور رانا ثناء اللہ بمقابلہ عمران خان دونوں کی حکمت عملی کیا ہے، اور ایک اعلیٰ ترین عدالتی شخصیت کی 3 ویڈیوز کا چرچا ہے، جبکہ لاہور میں بھی پکچر ابھی باقی ہے کیونکہ ایک بڑے تصادم کا خطرہ ابھی موجود ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ان تمام موضوعات پہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج صبح سے ہی بہت ساری خبریں تھیں، اور وہ خبریں یہ تھی کہ آج عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہونی تھی اور فرد جرم عائد نہیں ہو سکی ان کی عدالت کے دروازے تک آ جانے کے باوجود۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر آگے چل کے بات کریں گے، لیکن جو صبح جب یہ نکلے وہاں سے اپنے ساتھ وہ جو بہت سارے لوگ ہیں جتھے بتھے لے کر، اور رستے میں تھے موٹر وے پر، تو پتہ چلا کہ زمان پارک میں جو ہے وہ پولیس نے ایک آپریشن کیا ہے۔ آپریشن کیا کیا ہے، پولیس ایک سرچ وارنٹ لے کر وہاں پر گئی، اور وہاں پر چونکہ زمان پارک کے ارد گرد ایک نو گو ایریا بنایا گیا تھا، اور نو گو ایریا بنایا گیا تھا، بلاکس لگا دیے گئے تھے تاکہ پولیس پبلک شہری وہاں پر نہ آ سکیں۔ یہ عمران خان صاحب کے لوگوں نے بنایا تھا، اور اب ایک شہر کے اندر ایک جہاں پہ آئین اور قانون برائے نام ہی صحیح ہے تو صحیح پاکستان کے اندر، تو وہ نو گو ایریا ختم کرنا تو پھر پولیس کا کام ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر اس نو گو ایریا کے اندر سے ہی پولیس کے اوپر جو ہے وہ پٹرول بم بھی پھینکے گئے، کچھ 66 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ تو پولیس نے عدالت دہشت گردی کی عدالت سے لیا سرچ وارنٹ، اور لیڈیز پولیس کے ہمراہ پولیس وہاں پر پہنچی۔ باہر جو تجاوزات تھی وہ پولیس نے اکھاڑی، تو پھر وہی ہوا کہ اندر سے کچھ ویڈیوز آئیں ایسی کہ اندر سے ایک دفعہ پھر پٹرول بم پھینکے گئے، جبکہ عمران خان صاحب اپنے جو ساتھیوں سمیت روانہ ہو چکے تھے اسلام آباد، جو پیچھے وہاں پر بندے اپنے یہ چھوڑ کر آئے تھے۔ اور پھر ایک ویڈیو وہ بھی آئی کہ گھر کی چھت کے اوپر سے فائر بھی کیے گئے، اور پولیس والے انتہائی خوفزدہ ہو گئے کیونکہ پولیس جو وہاں پر گئی تھی ان کے پاس حسب معمول اسلحہ نہیں تھا۔ اب اس صورتحال میں پولیس کو اسلحہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، یہ حکومت پنجاب زیادہ بہتر سمجھتی ہے، لیکن جب یہ دونوں کام ہوئے تو اس کے بعد پھر پولیس نے سرچ وارنٹ آلریڈی ان کے پاس تھا، انہوں نے کہا گیٹ پہ دروازہ کھولا جائے، دروازہ نہیں کھولا گیا، اور سرچ وارنٹس کی تعمیل نہیں کی گئی، تو پولیس نے وہ پھر زبردستی اندر داخل ہو گئی۔ جو اس گھر کا بیرونی حصہ تھا، لان اور دیگر ملکہ کمرے جہاں پر لوگ رہتے تھے، وہاں پر انہوں نے ایک سرچ آپریشن کیا، 16-17 کے قریب وہاں سے لوگ گرفتار ہوئے۔ وہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ان کا لاہور سے کم از کم بالکل نہیں ہے، اور زیادہ تر لوگ ان میں سے KP کے اور گلگت بلتستان کے ہیں، اور یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کا تعلق کسی کالعدم تنظیم سے بھی ہے، وہ ہے یا نہیں، اب یہ چیز آگے چل کے پتہ چلے گی۔ اس کے حوالے سے کچھ آپ کو امپورٹنٹ چیزیں بھی میں ابھی آگے بتاؤں گا۔ میں ذرا پہلے برآمدگیوں کا ذکر کر لوں، اور پھر غلیلیں برآمد ہوئی، بنٹے برآمد ہوئے جو پولیس کے خلاف استعمال کیے گئے، اور وہ پٹرول بم والی بوتلیں برآمد ہوئی، وہ بنانے والا سارا سامان برآمد ہوا، اور کوئی 16-17 کے قریب جدید ترین آٹومیٹک یعنی کہ خودکار اسلحہ برآمد ہوا، بڑی گنز برآمد ہوئی، اور یہ سب کچھ برآمد ہوا، اور مبینہ طور پہ شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں، اور دیگر بھی کچھ چیزیں ایسی نکلی ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو گھر کا اندرونی حصہ جہاں پہ خواتین ہوتی ہیں، یعنی کہ بشریٰ بیگم موجود تھی، عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کر کے بتایا کہ جی بشریٰ بیگم وہاں پر اکیلی ہیں، اور جب آپریشن ہوا تو پتہ لگا 17 بندے پکڑے گئے۔ 17 بندوں کی موجودگی میں بھی وہ اکیلی ہیں، پتہ نہیں اب اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال وہاں پر پولیس نہیں گئی، اور وہ جو تلاشی ہے اور جو سرچ وارنٹ کے مطابق جو عمران خان کے گھر کے اندرونی حصے کی جانی ہے وہ ابھی باقی ہے۔ اور اس وقت جب میں آپ سے بات کروں، عمران خان سے اسلام آباد سے ہو کر واپس لاہور روانہ ہو چکے ہیں، اور جو میری اطلاعات ہیں اب سے 5 منٹ پہلے تک وہ کلر کہار کا جو ایریا ہے وہ کراس کر رہا تھا عمران خان صاحب اپنے ساتھیوں سمیت۔ اچھا، یہ سارا وہاں پہ معاملہ چلا تھا۔ یہاں پر جب اسلام آباد آ رہے تھے عمران خان صاحب، تو میں ایک چیز بار بار کہتا رہا ہوں، میں نے اپنے ولاگز میں بھی کہتا رہا ہوں، آپ لوگ اس کے گواہ ہیں، میں آج بھی صبح سے یہ ٹویٹس کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کچھ بھی کر لیں گے وہ فرد جرم اپنے اوپر عائد نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرد جرم اگر ان کے اوپر عائد ہو جاتی ہے تو آگے چل کے وہ کیس ان کے خلاف بڑا سٹرونگ کیس ہے، عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے گی۔ جو عمران خان صاحب کے پاس یہی طریقہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں، وہ کسی طریقے سے فرد جرم عائد ہونے سے بچ جائیں، جس کی وجہ سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے اور بار بار وارنٹ گرفتاری نکل رہے تھے۔
پھر عدلیہ کا سچا پیار تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. کبھی وارنٹ لاہور ہائی کورٹ معطل کرتی ہے, کبھی وارنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ معطل کرتی ہے, کبھی آپریشن سے روکتی ہے, کبھی گرفتاریوں سے روکتی ہے, اور کبھی 9 مقدموں میں لمحوں میں ضمانت دے دی جاتی ہے, اور ان کا گھنٹوں انتظار کیے جاتے ہیں, عدالتیں رات تک کھولی جاتی ہیں, پھر وہ جتھوں کے ساتھ مسلح اندر عدالتوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان کو وہاں پر ویلکم کیا جاتا ہے, اور کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی جاتی. ورنہ تو پولیس کو بھی اسلحہ لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے عدالت کے احاطے کے اندر. لیکن وہی بات ہے, عدلیہ کا سچا پیار ہے. تو عدلیہ کا سچا پیار عمران خان صاحب کے ہم رکاب ہے, اور پھر سچا پیار ہو تو پھر اس میں طاقت تو بڑی ہوتی ہے جی. وہ پھر طاقت عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں, لیکن یہ وہ طاقت ہے جہاں بچہ خراب کر رہی ہے. یہ بچہ جڑا نہیں ہے, یہ عدلیہ کا سچا پیار مطلب نہ صرف عدالتوں کا مستقبل خراب کرے گا بلکہ اس بچے کا بھی مستقبل خراب کرے گا. وہ ہوتا ہے نا بچہ جو ہے, اگر آپ اس کو ناجائز شے کسی بات پہ دینی شروع کر دیں تو پھر وہ بچہ خراب ہو جاتا ہے. تو وہ بچہ جو ہے وہ چونکہ ابھی وہ تازہ اترا ہے کسی اور کی گود سے, تو اب انہوں نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے, پیمپر شیمپر کی تبدیل کر رہے ہیں, اس کی ساری باتیں برداشت کر رہے ہیں, سچا پیار اس کو دے رہے ہیں, تو بچہ مسلسل بگڑی جا رہا ہے. بہرحال وہاں پر وہ اسلام آباد میں وہ آئے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ نہ پہنچیں. اب وہ مطلب کیا تو سکتے ہیں کہ دیکھ لیجیے, ٹی وی دیکھ لیں, میڈیا دیکھ لیں, میں تو نکلا ہوں, اور رستے میں انہوں نے پوری کوشش کی. ایک جگہ تو ان کو ایک حادثے کی وجہ سے رکنا پڑا. پھر کچھ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو بڑی افواہیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر ایک افواہ ہو گئی جی وہ چکوال انٹرچینج میں اتر گئے اور مبینہ طور پر وہ جنرل فیض حمید سے ملے, وہاں پر وہ اعلیٰ شخصیت موجود تھی. میں نے اپنے ذرائع سے چیک کیا تو میرے ذرائع میں یہ خبر نہیں آئی. وہ بلکسر کے جو ریسٹ ایریا وہاں پہ رکے تھے. لازم بات ہے, بندہ ٹریولنگ میں ہوتا ہے, بندے نے کچھ کھانا پینا ہوتا ہے, بندے نے واش روم جانا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہاں پر وہ رکے ہوں گے. وہ تو ایک بڑی نیچرل سی بات ہے. تو ایک میری عادت ہے, میں کسی بندے کی ایکٹ کو کہتے ہیں نا کہ جرم سے نفرت ہوتی ہے, مجرم سے نہیں ہوتی. تو عمران خان صاحب سے ہمیں نفرت نہیں ہے, ہمیں ان کے ایکٹس جو ہے وہ ان کے پر ہمیں اعتراض ہے, اور وہ ہم اعتراض اپنا کرتے رہیں گے. لیکن جہاں پہ غلط بات ہوگی وہ بھی ہم نہیں کریں گے. غلط الزام کسی شخص کے اوپر ہماری طرف سے انشاءاللہ کبھی عائد نہیں کیا جائے گا. تو اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ وہ ریسٹ ایریا میں جا کر رکنا ہے, نیچرل بات ہی میں سازش اس کو نہیں ڈھونڈنی چاہیے. جو عمران خان صاحب نے سازش کی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں. پھر جب وہ اسلام آباد انٹرچینج کے قریب پہنچے تو وہ انٹرچینج کہا گیا کہ جی بند کر دیا گیا, اور کہا گیا کہ جی صرف آپ اپنی گاڑی آ کے لے کے جائیں. اسلام آباد کی پولیس اور انتظامیہ نے یہ بندوبست کیا تھا کہ عمران خان صاحب اپنی گاڑی سمیت جائیں, عدالت میں جا کے پیش ہوں, اور ان کے ساتھ جو جتھے ہیں ان کو نہ جانے دیا جائے, کیونکہ ان کے ساتھ آنے والے جتھوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جو کچھ کیا, جس طرح وہ جتھے لے کے جاتے ہیں. اور پھر جو پچھلی دفعہ سے وہ اسلام آباد آئے تھے, وہ تو ایک اسلام آباد کے ڈی اے جی آپریشن صاحب بھی جو وہ عمران خان صاحب کے سچے پیار میں مبتلا ہیں, شہزاد ندیم بخاری صاحب, تو ان کی وجہ سے وہ پھر پولیس انہوں نے ہٹا لی, اور پھر وہ اپنی مرضی کی ضمانتیں لے کے ججوں کو دبا دبو کے نکل گئے. مسلح لوگ ساتھ تھے جناب, جتھے عدالتوں کے اندر گھسے ہوئے تھے, دروازے توڑ دیے گئے تھے, عدالتوں کی توڑ پھوڑ کی گئی تھی. تو وہ اس تجربے کے پیش نظر پھر آج شہزاد ندیم بخاری صاحب ہمیں کی نظر نہیں آئے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ جو ہے ان کی روح کام کر رہی ہے. وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں آپ کو. خیر وہ پہنچے اور وہاں پر انہوں نے ایک وہ تماشا کھڑا کر دیا کہ جی وہ تو ساری گاڑیاں جائیں گی, جو ورنہ نہیں جائیں گے. کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے میں نہ جب پہنچ سکوں. 3-4 گھنٹے وہاں پہ انہوں نے ضائع کیے, اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہمیں جانا ہی پڑے گا, تو پھر وہ دوسری رانگ سائڈ پہ آ گئے. رانگ سائڈ پہ آنے کا بھی یہ مقصد تھا کہ ٹریفک بلاک ہو جائے گی, جام ہو جائے گا. میں کہوں گا جی وہ تو میں تو آ تھا, رک گیا. خیر وہ پھر پولیس نے وائرلیس چارجز چلائی اور وہ رستہ کھلوایا, اور ان کو عدالت تک پہنچنے کا موقع دیا گیا. لیکن پھر وہی کہتے ہیں مرغی کی ایک ٹانگ, عمران خان صاحب نے وہاں پہ وہ ایک نیا تماشا شروع کر دیا. جی میں عدالت پہ کھڑا ہوں اور مجھے اندر نہیں آنے دے رہے. اور بھائی صاحب پولیس والے تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے نا. آپ کو پولیس نے 10 دفعہ کہا کہ جی آپ اندر چلے جائیں, آپ نے گاڑی میں جاؤں گا, اور نے کہا جی ٹھیک ہے جی گاڑی میں چلے جائیں. لیکن وہ اگر آپ یہ کہیں گے آپ کے ساتھ جو مسلح افراد ہیں ان کے ساتھ عدالت کے اندر جانے کی اجازت دی جائے, تو وہ تو پھر پولیس نے نہیں دینی تھی. تو وہ مدعا آ گیا سارا پولیس کے اوپر. دیکھیں جی پولیس مجھے آنے نہیں دے رہی, وہ 1.5 گھنٹے سے میں کھڑا ہوں باہر. اور پھر وہ سچا پیار تو سچا پیار ہوتا ہے. تو پھر وہ ان کے اندر ان کے وکلاء نے جو ہے وہ عدالت میں درخواستیں دینی شروع کر دیں کہ جی آپ ان کی گیٹ پہ ہی حاضری لگوا لیں. اب فرد جرم میں مطلب گیٹ پہ حاضری کی کیا تک بنتی ہے؟ آپ آ جائیں نا اندر, آپ مطلب مسلح آدمی لائے بغیر عدالت میں نہیں آ سکتے. کون سے مسلح بندے لے کر نواز شریف عدالت میں آتا تھا؟ کون سے مسلح بندے آصف علی زرداری لے کر جاتا تھا؟ عمران خان صاحب سے ان کی کئی گنا زیادہ فالوئنگ ہے. لیکن پاکستان میں یہ تماشا عمران خان کے علاوہ کسی نے نہیں کیا. اب وہ جو بات لوگ ان کے اوپر کہتے ہیں کہ جی یہ خانہ جنگی چاہتے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں, وہ عمران خان صاحب کا ایکٹ ہی ایسا ہے, تو اس میں پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ غلط بات ہے. تو یہی ہوا, اور پھر وہ بار بار درخواستیں دی گئیں, اور پھر وہ جب بہت زیادہ مزاحمت کی گئی, گڑبڑ کی گئی, تو شبلی فراز کو پولیس نے گرفتار کر لیا. اب شبلی فراز کو گرفتار کیا, عدالت کو پتہ چلا, جی شبلی فراز کو بلایا, جی شبلی فراز آ کے عدالت میں رونا شروع. ایک تو ان کا رونا اتنی جلدی نکلتا ہے. اور بھائی نواز شریف کو گرفتار کیا گیا وہ رویا, زرداری کو کئی بار گرفتار کیا گیا وہ رویا,
زرداری کی بیٹی کے سامنے زرداری کو گرفتار کیا گیا، وہ رویا. نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا، وہ رویا. ایک تو ان کے رونے بڑی جلدی نکل جاتے ہیں. کبھی فواد چودھری رو رہا ہے، کبھی شبلی فراز رو رہا ہے، کبھی وہ جمیل فاروقی رو رہا ہے، کبھی کون رو رہا ہے، کبھی کون رو رہا ہے، کبھی شہباز گل رو رہا ہے، کبھی اعظم سوادی رو رہا ہے. تو یہ رونا پٹنا ہی پارٹی بن گئی ہوئی ہے. بہرحال یہ اب ہم اس میں اب کیا کہیں کہ ان کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. وہ آپ کے سامنے سب جن کے نام لیا مجھے بتا دیں کون سا ان میں سے نہیں رویا. تو یا مجھے آپ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا جے یو آئی میں سے بتا دیں اور کون سا بندہ جو آپ نے ان کا جیلوں میں نہیں ڈالا، کون سی عورت ہے ان کی خاندان کی جن کو آپ نے جیلوں میں نہیں ڈالا، کس عمر کا مرد نہیں جیلوں میں ڈالا. اور جی شبلی فراز کو جی میں ہارٹ کا مریض ہوں، ہارٹ کا مریض ہے تو رو پڑے. نواز شریف ہارٹ کا مریض تو رویا تھا. بہرحال یہ ان کی اپنی بات ہے. لیکن وہ انہوں نے تماشا پورا کیا اور پھر کہا جی کہ اچھا جی وہ آپ باہر سے سائن کرا لیں، اندر آنا مشکل ہے. جج صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے جی. اب مجھے ویسے جج صاحب کے اس بات سے اختلاف ہے کہ کیوں فرد جرم عائد کرنے کے ہونے کے لیے ایک بندہ آیا ہوا ہے تو اس کو کیوں باہر سے اس کی حاضری لگائی جائے. بہرحال فائل بھیج دی گئی اور ایک ایس پی صاحب اور شبلی فراز صاحب وہ فائل لے کے گئے اور ایس پی صاحب زخمی ہو کے واپس آ گئے. اور انہوں نے جج صاحب نے پوچھا جی وہ فائل کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی فائل کا تو پتہ نہیں ہے مجھے تو زخمی کر دیا. اچھا اب انہوں نے مطلب ایک وہ عدالت میں کہا وہ دیکھے جی ہمیں کیا پتا فائل کدھر ہے، یہ تو ایس پی کا کام تھا. اب یہ ایس پی صاحب کا کریکٹر جو ہے وہ بھی چیک کرنا پڑے گا کہ کیا جو ان کو زخمی کیا گیا وہ واقعی اس وجہ سے کیا گیا کہ فائل کو مسنگ کر دیا جائے. اور چونکہ فائل تو مسنگ کرنی ضروری تھی کیونکہ وہ فائل مسنگ نہ ہوتی تو فرد جرم کی بات کی جو ہے وہ فرد جرم نہ آئے تو ذاتی حاضری کے بعد تو وہ پھر اگر وہ واقعی ان کے ساتھ جاتی ہو تو اس کا بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے. اگر وہ ملے ہوئے ساتھ کہ ٹھیک ہے تجھے فائل لا جو میں جا کے کہہ دینا زخمی، تو اس چیز کی بھی تفتیش ہونی چاہیے. کیونکہ ڈی اے جی آپریشن جو ہیں اسلام آباد کے، میں پہلے دن سے بار بار کہہ رہا ہوں، وہ بڑے مشکوک کیا بلکہ مبینہ طور سارا کچھ سامنے گیا جس طرح وہ پہلے بھی کرتے رہے بطور سی پی او انڈیا، بطور ڈی اے جی آپریشن اسلام آباد، جس طرح انہوں نے لاہور کا آپریشن سبوتاز کیا، میں زخمی ہو گیا وہ جا رہے ہیں. بہرحال وہ خیر معاملہ یہ ہوا اور اس کے بعد پھر عدلیہ کا سچا پیار امڑ آیا. اب بجائے اس کے کہ وہ جو گیٹ کے اوپر حاضری کے لیے عدالت نے اپنے بندے بھیجے کہ بجائے اس کے کہ وہ حاضری لگ کے واپس آتی، اگر وہ بھی جج صاحب نے ان کو انڈیو فیور دی تھی اور حاضری کے بعد اگلی تاریخ بھی دے دی کہ ٹھیک ہے جی ہوں جاؤ تسی 3 مارچ کے بعد آنا، تو وہ بھی ایک انڈیو فیور تھی مطلب میری نظر میں عدالت سے معذرت کے ساتھ. لیکن وہ دونوں کام نہیں ہوئے اور وہ فائل ہی لے گئے اور جج صاحب نے ان کے وارنٹ کی گرفتاری پھر بھی کینسل کر دی ہے. سارے آنکھوں سبحان اللہ. تو یہ سچویشن ہے جناب. اور پھر وہ جج صاحب نے کہا کہ جو اگلی جو سماعت ہے اس پر ہم اس کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پہ دلائل سنیں گے. تو مجھے نہیں سمجھ آئی بات ویسے وہ سماعت ہونا یا نہ قابل سماعت ہونے والے معاملہ تو پہلے کا ہوتا ہے. اب تو فرد جرم کی سٹیج پر آ گیا، اس پہ یہ سوال کہاں سے کھڑا ہو گیا. اور جو ان کی مستقل حاضری سے استثناء کی درخواست ہے وہ تو مسترد کر دی گئی. اب یہ بھی دیکھیں کہ یہ جج کے پاس عمران خان صاحب پھر بھی پیش نہیں ہوئے تھے. جج صاحب عمران خان صاحب کی مرضی کی جگہ پر آئے تھے، عدالت لگائی تھی انہوں نے کہ جب عابد خان صاحب چاہتے تھے کہ جی جوڈیشل کمپلیکس میں عدالت لگے، میں نے ایف کچہری نہیں جانا. تو اتنا لاڈلا جو ہے وہ ملزم وہ پھر بھی بغیر حاضری لگوائے چلا گیا، الٹا عدالت کی فائل بھی لے کے چلا گیا، پھر بھی اس کے وارنٹ کی گرفتاری کینسل ہو گیا. کیا زبردست بات نہیں ہے. چلیں جی وہ پھر لے کر نکل گیا. اب یہ میں کیسے کروں کہ وہ فائل لے کے چلے گئے. یہ ذرا فوٹیج دیکھ لیجئے جو اس وقت ساتھ چل رہی ہے، یہ ٹی وی پر فوٹیج چل رہی ہے. وہ کاغذ جو سائن کروانے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ شبلی فراز صاحب جا رہے ہیں، ان کے پیچھے وکیل صاحب نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. تو پتہ تو چل گیا وہ فائل کس کے پاس تھی، کیونکہ شبلی فراز صاحب کو بھیجا گیا تھا نا ساتھ سائن کرانے کے لیے. تو عمر کے وہ کاغذ پھر کوئی نہیں آیا، خالی ایس پی آیا زخمی حالت میں. تو یہ ہوا عدالت کے اندر. اچھا اب جو بڑی امپورٹنٹ 2 چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، بلکہ 3 چیزیں. ایک تو یہ کہ ایک اب یہ ہو کیا رہا سارا، وہ زمان پارک میں آپریشن ہوا، بندے پکڑے گئے، ادھر جناب یہ سارا کچھ ہوا. وہاں پہ جو آپریشن ہوا وہ جو عدالت نے وہ جو سچا پیار امڑ آیا تھا کل ان کا، اور انہوں نے بلا کے کہا تھا ایگریمنٹ کرایا تھا ملزمان کا اور حکومت پنجاب کا اور آئی پنجاب پولیس کا کہ ملزمان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا اور وہ سارا تعاون کیا جائے گا. اور وہ بندے اگر ملزمان شرطیں رکھ رہے تھے کہ اتنے بندے نہیں آئیں گے تفتیش کرنے کے، بجائے یہ کہ ملزمان جا کے شامل تفتیش ہوتے ہیں مقدمات میں، عدالت کہہ رہی ہے کہ جی آپ ملزمان کو جا کے شامل تفتیش کر لیں. خیر وہی سچا پیار والی بات. تو وہ جو انہوں نے آپریشن کیا، ہماری اطلاع یہ ہے کہ جیو فینسنگ جو ہے وہ بڑی سٹرانگ کی گئی تھی. وہ جیو فینسنگ کے ذریعے وہاں پہ موجود افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تھا، ان کے رابطے اکٹھے کیے تھے، ان سے کس سے رابطے ہیں، ان کا ماضی کا ریکارڈ، وہ تمام ثبوت اور شواہد اکٹھے کرنے کے بعد کارروائی آج کی گئی تھی.
کیونکہ یہ پھر پولیس کو بھی پتا ہے کہ عدالت عدلیہ میں بڑا سچا پیار ہے، تو وہ کوئی اس میں قانونی حکم چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج وہ جب علاقہ کلیئر ہوا ہے تو وہ جو زمان پارک کی مکین خواتین ہیں انہوں نے آ کے میڈیا کے سامنے کہا کہ شکر ہے ہم تو ادھر اکتوبر سے اپنے گھروں سے نہ نکل سکتے تھے نہ گھس سکتے تھے، ایک عذاب پڑا تھا ہماری زندگی کو، سوائے وہ اعتزاز حسن صاحب کو پھر ان کا پیار امڑ آتا ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ ان بیچاروں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں ان کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ یک طرفہ محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، تو کرتے ہیں جی اب اس عمر میں اور کر کیا سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ پھر اب ایک معاملہ ہے کہ جی عمران خان اور رانا ثناء اللہ، عمران خان کی حکمت عملی یہ ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے کیسز جو ہے وہ پینڈنگ کراؤں، کیونکہ وہ کسی کیس میں دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو وہ اس کا طریقہ ان کے پاس یہ ہے کہ وہ لنگر آن کر رہے ہیں اور اس دوران وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں تو وہ اپنے خلاف کیسز ختم کر لیں۔ یہ وہ حکمت عملی عمران خان صاحب کی، لیکن اس کے نتیجے میں ان کے خلاف کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جتنی وہ غیر قانونی ایکٹ کرتے ہیں، عدلیہ کے سچے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اتنے مقدمات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب آج بھی اسلام آباد سے ہو کے گئے ہیں، 10 موٹر سائیکلیں پولیس کی جلا گئے، 2 گاڑیاں پولیس کی جلا گئے، 2 پولیس افسران کی انتظامی افسران کی پرائیویٹ گاڑیاں نظر آتش کر گئے، توڑ گئے، اور یہ جو کچھ آج وہاں پر انہوں نے کیا، آنسو گیس کے شل مظاہرین کی طرف سے پولیس کے اوپر فائر کیے گئے۔ اب یہ بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ شل آزاد کشمیر کی حکومت سے ہیں یا گلگت بلتستان کی حکومت سے ہیں۔ گلگت بلتستان کی حکومت کا ویسے پہلے کا ریکارڈ بھی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے وہ بھی کروڑوں روپے سرکاری خزانے سے لے کر آئے تھے کل پرسوں وہاں پر زمان پارک میں۔ خیر وہ جب ان کے ریکارڈ نکلوایا جائے گا کہ انہوں نے کب کتنے پیسے ڈرا کرائے تو وہ پتہ چل جائے گا۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہوا، اور اب ان کی عمران خان صاحب کی حکمت عملی کبھی اب وہ کیا کریں گے اگلی تاریخوں میں نئی درخواست دیں گے، کبھی استثناء کی درخواست دیں گے، کبھی وہ جو ہے وہ عدالت کے اختیار سماعت کو چیلنج کریں گے، کبھی کہاں چلے جائیں گے، کبھی ہائی کورٹ چلے جائیں گے، پھر ایک درخواست پہ الگ ہائی کورٹ جائیں گے۔ تو اس طرح وہ کیس کو سالوں کھینچنا چاہتے ہیں، یعنی کہ سالوں تک وہ کھینچ سکتے ہیں، کھینچنا تو وہ 2-3 مہینے ہی چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ 2-3 مہینے بعد وہ وزیر اعظم بن جائیں گے پھر، اور گزشتہ 11 مہینے سے وہ اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ تو وہ کیسز کو لنگر آن کرنے کی حکمت عملی اختیار کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کے خلاف مقدمات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر آج وہ اسلام آباد میں 10 موٹر سائیکلیں جلا گئے ہیں، 2 گاڑیاں جلا گئے ہیں، اور پولیس کی جو بم ڈسپوزیبل کی والی گاڑی ہے وہ بھی نظر آتش کر گئے، تو یہ بھی مقدمات ان کے خلاف اور زیادہ درج ہو رہے ہیں۔ جو لاہور میں برآمدگیاں ہوئی ہیں عمران خان کے گھر سے ہوئی ہیں، وہ مقدمات بھی عمران خان صاحب کے خلاف اور ہو گئے۔ یعنی کہ آج کی تاریخ میں 8-10 مقدمے تو میرا خیال کم از کم ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ہوں اسلحے وغیرہ کے ملا کے، تو یہ مقدمے اور اپنے ان کے کھاتے میں ڈال گئے۔ اب یہ سارے مقدمے کہیں نہیں جانے، اب یا تو عمران خان صاحب پھر وزیر اعظم بن جائے اور اپنے خلاف مقدمے ہوا میں اڑا دیں، تو یا پھر یہ جو سچا پیار عدلیہ کا اس کے زور پہ یہ بیٹھے رہیں، لیکن یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان بڑھتے ہوئے کیسز کا بوجھ عدلیہ کب تک اٹھائے گی آپ کا؟ مطلب آپ یہی ہے نا کہ عدلیہ آپ کے مطلب محبت میں جان کی قربانی دے دے تو وہ پھر دینی پڑے گی عدلیہ کو، تو یہ سچویشن ہے۔ تو اب یہ دوسری طرف جو رانا ثناء اللہ صاحب کے ہیں ان کی حکمت عملی بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ مارنے سے زیادہ گھسیٹنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو گرفتار مت کرو اور یہ اسے قانون پر اسے عمل درآمد کراؤ، یہ رجسٹ کرے گا تو مقدمے اور درج ہوں گے۔ سو عمران خان صاحب کے خلاف مقدمے درج ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بالکل اسی تھریٹ کر رہے ہیں جیسے رانا ثناء اللہ صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں۔ اور اگرچہ کہ رانا ثناء اللہ کو شہباز شریف صاحب کو اس بارے میں بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میں بھی بڑی تنقید کرتا ہوں کہ بھائی آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ان کی حکمت عملی ہے۔ مجھے ان کی اس حکمت عملی سے اختلاف ہے، کیونکہ یہ ہمارے لوگ نا ان کی عجیب سی سائیکی ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ گرفتار نہیں ہو رہا اور وہ طاقتور ہے، وہ بے شک وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کا ایک مزاج ہے، وہ طاقتور کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ سو جتنے دن گزریں گے یہ نقصان بڑھتا جائے گا، عمران خان صاحب کا نقصان اس طرح سے بڑھتا جائے گا کہ ان کے خلاف مقدمے بڑھتے جائیں گے، جبکہ حکومت کا اور پی ایم ایل این کا اور یا پی ڈی ایم کا نقصان اس طرح سے بڑھتا جائے گا کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ زیادہ ناراض ہوتے چلے جائیں گے۔ لوگ نہیں دیکھتے کہ کون حق پہ ہے کون نہ حق ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا ڈاٹا بندہ ہے بس اس کے ساتھ ہو جو۔ تو یہ جناب سچویشن ہے کہ دونوں کی حکمت عملی بتا رہی ہے، ایک مارنے کی نہیں گھسیٹنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے، جبکہ عمران خان جو ہے وہ کیسز کو لٹکانے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے کہ وہ کسی طریقے سے کیسز سماعت نہ ہو سکے، ان کے خلاف قانون حرکت میں نہ آ سکے، قانون کے عمل میں وہ رکاوٹ ڈال سکے۔ یہ دونوں بندوں کی حکمت عملی ہم نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے۔ اچھا اب جناب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، میں نے کل کے پروگرام میں آپ سے عرض کی تھی کہ جناب یہ جو تینوں بڑی شخصیات ہیں، نواز شریف، آصف زرداری اور مولانا نے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو میسج دیا کہ جی ایسے پھر پاکستان نہیں چل سکتا، پھر تسی چلا لو، اسی جا رہے ہیں۔ تو وہ اس کے بعد پھر جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کم از کم یہ نہیں ہوا کہ ان کے اوپر کوئی زیادہ پابندیاں عائد کی گئی ہوں گی، اور آج جو آپریشن ہوا ہے انہوں نے کیا، لاہور میں بھی کیا، یہاں پہ بھی انہوں نے اس کو گرفتار تو پھر بھی عمران خان کو نہیں کیا، عمران خان کو وہ اسپیس دے رہے ہیں، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور
ضرور ہوا ہے, یہ بظاہر ایسا لگتا ہے. اور لیکن جو معاملہ ہے وہاں پہ جو زمان پاس سے کچھ امپورٹنٹ برآمدگیاں ہوئی ہیں جی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کچھ مواد بھی وہاں سے برآمد ہوا ہے, کچھ مٹیریل برآمد ہوا ہے, وہ جو لسٹیں بنی ہوئی ہیں کس کس کو کیا کیا بھیجنا ہے, یعنی کہ جو سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے حوالے سے, اور ان لسٹوں میں کس کس کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور ان میں یہ پتہ چلا کہ جناب موجودہ اور سابق آرمی افسران کے بھی نام ہے, اعلیٰ عسکری قیادت کے بھی نام اس میں شامل ہیں. یہ بھی چیزیں ان کے ہاتھ لگ گئی ہیں پولیس کے. تو یہ ساری سچویشن ہے. نعرے بازی کی جو ہے وہ تو ویڈیوز بھی آ چکی ہوئی ہیں. اچھا, اب یہ سارا کچھ عدلیہ کے سچے پیار والے معاملے پر بھی ایک پیش رفت ہوئی ہے مزید, اور وہ پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ایک اعلیٰ ترین عدالتی شخصیت کو 3 ویڈیوز بھیجی گئی ہیں. 2 ویڈیوز مبینہ طور پہ یہ ہیں ان کی کہ وہ عمران خان سے گفتگو کرتے ہوئے, وہ سرونگ اعلیٰ ترین شخصیت ہے پاکستان کی عدالتی نظام کی, کہ وہ عمران خان صاحب کو مشورے دے رہے ہیں کہ جناب ایسے کر لیں ایسے کر لیں. اور ایک جو ہے ویڈیو وہی جو شخصیت ہے وہ دیگر عدالتی شخصیات کو احکامات پاس کر رہی ہے اس حوالے سے. تو وہ ان کو بتا دیا گیا کہ جناب یہ اب آپ کے خلاف مٹیریل ہے, تو پھر آپ بہتر یہ کہ آپ ریزائن کر دیں, استعفیٰ مانگا گیا ہے, ہماری اطلاع یہ ہے مبینہ طور پہ. اور وہ پھر اگر آپ نہیں بھی دیتے تو پھر آپ مطلب اپنے بیہیو یور سیلف والی ایک میسج آپ کہہ سکتے ہیں دیا گیا. اب یہ میسج دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ خبر تھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اور پھر جناب پکچر ابھی باقی ہے. ابھی عمران خان صاحب لاہور پہنچنے والے ہوں گے یا پہنچ چکے ہوں گے. جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, کچھ ایڈیٹنگ وغیرہ میں بھی ٹائم لگتا ہے اور اپلوڈنگ میں جو یوٹیوب کا پروسیجر ہے, تو اس کے بعد پھر وہاں پہ مزید معاملہ خراب ہوگا, کیونکہ جو سرچ وارنٹ ہے اس کے اوپر ابھی تک پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوئی. جو عمران خان صاحب کے گھر کا اندرونی حصہ ہے وہاں پہ پولیس ان کی عدم موجودگی میں داخل نہیں ہوئی. وہاں پر ابھی اس نے جانا ہے, تو وہاں پر پھر ایک امید ہے کہ ایک بار پھر بڑا تصادم ہوگا اور پھر یہ معاملہ آگے کہ چلے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے. ہم نے بھی اور آپ سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتری ہو, اور جو بھی لوگ اس سارے معاملے میں غلطی پر ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, اور جو بدماشی پر ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں وہ آئیں. مجھے اجازت دیجیے, اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.